اچھا حضرت، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ جن لوگوں نے کیا ان لوگوں میں اصحاب شجرہ بھی شامل تھے؟ جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا کیونکہ وہ صحابہ تھے. اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے، تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. جی یہ بات مرزا نے کی ہے کئی دفعہ، بالکل جھوٹ ہے. اب تک اس کا ثبوت مرزا پیش نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، اگرچہ کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جنہوں نے محاصرہ کیا تھا ان میں اصحاب شجرہ بھی تھے، لیکن باقاعدہ کوئی مضبوط ثبوت اس کے پاس ہے بھی نہیں اور پیش کیا بھی نہیں اس نے. جب تیرے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ بات نہ کر پھر. تو بغیر ثبوت کے اس قسم کی بات کرنا دراصل یہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کوئی بلا وجہ نہیں تھی، کیونکہ یہ بات تو کر چکے ہیں ان کے اندر کمزوریاں تھیں. پھر یہ کہنا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے، یہ کہنے کا یہی مقصد ہے نا کہ کوئی نہ کوئی وجہ تھی. اچھا ادھر تو یہ انداز کہ آخر اصحاب شجرہ جو تھے تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو تھے تو ان میں اصحاب شجرہ تو ان میں تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں یہ مرزا اس قسم کی بات کرے گا کہ آخر ان کی کوئی غلطی تھی تو یہ لوگ مخالف ہوئے، وہاں یہ نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں کرتے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تأثر دینے کے لیے اس نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی بغیر ثبوت کے. ثبوت اس کا کوئی موجود نہیں ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اصحاب شجرہ میں سے کسی کے متعلق یہ ثبوت کوئی نہیں ملتا کہ ان محاصرہ کرنے والوں میں اصحاب شجرہ کے لوگ بھی شامل تھے، کوئی ثبوت نہیں ہے. بغیر ثبوت کے مرزا یہ بات کر رہا ہے. ایک اور بات، جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا مرزا نے یہاں تک کہا کہ ان کا یہ عمل درست تھا. گھر کا محاصرہ، ایک خلیفہ وقت کے گھر کا محاصرہ، کہتا ہے یہ عمل درست تھا، احتجاج تھا، ان کا حق تھا. یہ مرزا کہتا ہے ان کا حق تھا، احتجاج کر سکتے تھے. بس جو قتل انہوں نے کر دیا نا یہ کام غلط ہے، باقی ان کے کام ٹھیک تھے. نعوذ باللہ، یعنی نعوذ باللہ پانی بند کرنا یہ ٹھیک تھا ان کے نزدیک، نعوذ باللہ. اور آمد و رفت بند کرنا، کھانا وغیرہ بند کرنا، یہ ساری اس قسم کی باتیں حرکتیں یہ ساری اس کے نزدیک کہتے ہیں یہ احتجاج تھا، بس قتل والا عمل غلط ہے. مسجد نبوی میں نماز بھی بند کر دی، نماز بند کرا دی. تو یہ ساری حرکتیں اس کے نزدیک پھر صحیح ہو گئیں، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ بس جو قتل والا عمل ہے نا یہ غلط ہے، باقی ان کے اعمال ٹھیک تھے، احتجاج ہو رہا تھا. اور یہاں بھی اس نے یہ بات بھی کی کہ جو محاصرہ کرنے والے تھے، احتجاج کرنے والے تھے، کہتے ہیں وہ ان کے لیے ہم دھرنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یہ لفظ اچھا نہیں ہے، احتجاج کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. سیدنا عثمان جب محصور تھے اپنے گھر کے اندر، مسجد نبوی کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ تھا، بلوا کرنے والے، موب، یہ لفظ زبر کے ساتھ، یہ بلوائی نہیں ہے کہ بلائے ہوئے، یہ بلوائی ہے. بلوائی کہتے ہیں موب کو، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں وہ اردو میں کیا کہیں گے جی؟ دھرنا. پاکستانی دھرنے کا لفظ نہیں کدھر نکلتا، ٹھیک ہے. یہ بلوائی تھے یعنی احتجاج کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا، مجمع. لیکن یہی بندہ جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما ان جلیل القدر صحابہ کے متعلق بات کرنے پہ آتے ہیں تو پھر وہاں دھرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آج بھی اگر دھرنا دینا ہو تو مرکزی شہر میں دارالحکومت میں دیا جاتا ہے. آج کے لوگوں کے اندر بھی اتنی تمیز ہے. اور اصحاب جمل جو ہے وہ دھرنا دینے کے لیے مدینے سے 1000 کلومیٹر دور کوفہ بصرہ میں پہنچ گئے. یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں. کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے. تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ. لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے. یعنی دھرنے کا لفظ استعمال کیا. اور ادھر جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو محاصرہ کرنے والے ہیں وہاں کہتے ہیں دھرنے کا لفظ اچھا نہیں ہے. ایک یہ منافقت. دوسری منافقت کہ یہ کہنا کہ آج کے لوگوں میں بھی اتنی تمیز ہے اور وہ لوگ بصرہ پہنچ گئے 1000 کلومیٹر دور. کیا کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ لوگ نعوذ باللہ آج کے لوگوں سے زیادہ بدتمیز تھے. نعوذ باللہ، تمیز ان کے اندر نہیں تھی، تمیز سے خالی تھے.
کتنی بڑی اس نے گستاخی کی ہے ان جلیل القدر صحابہ کے متعلق. پھر ساتھ کہتا ہے میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اتنے بڑے غلیظ جملے بھی بولتا ہے, بکواس بھی کرتا ہے, ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے. اور چونکہ رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں تو سادہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا احترام کر رہا ہے, یہ تو صرف ایک تحقیقی باتیں کر رہا ہے, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ. تو یہ اس کی منافقت ہے.